الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر جا تیرا چرچا ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ ہر جا تیرا چرچا ورفعنا لك ذکرک سورج کا وظیفہ ورفعنا لك ذکرک ہر جا تیرا چرچا ورفعنا ہر جا تیرا چرچا ورفعنا لك ذکرک سورج کا وظیفہ ورفعنا لك ذکرک سورج کا وظیفہ ورفعنا لك ذکرک ہے صاف حوالہ ورفعنا لك ذکرک شاداب کنارہ ورفعنا لك ذکرک اور اے گنبد خضرا ورفعنا لك ذکرک اے گنبد خضرا ورفعنا لك ذکرک دنیا ہو کے عقبہ دنیا ہو کے عقبہ ورفعنا لك ذکرک اور اے وادی بطحا ورفعنا لك ذکرک خاک رہ طیبہ ورفعنا لك ذکرک اور شام شب اسرا ورفعنا لك ذکرک پڑھتا رہے بندہ ورفعنا پڑھتا رہے بندہ ورفعنا لك ذکرک دیکھنا کدھر ہے میں کدھر ہوں میں کدھر ہوں اچھا تو جن کی آنکھیں ادھر اور ادھر ہیں ان کی آنکھوں کا پرابلم ہے یا پھر ویسے پرابلم ہے کتنی خوبصورت بات بتائی آپ کو اور جو لوگ اس کو مس کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں شام شب اسرا ورفعنا لك ذکرک پڑھتا رہے بندہ ورفعنا پڑھتا رہے بندہ ورفعنا اور سرسبز جزیرہ ورفعنا لك ذکرک یعطیک فترضی ورفعنا لك ذکرک یعطیک فترضی ورفعنا لك ذکرک پھر ساتھ ہی مجدہ سبحان اللہ جوڑے ذرا یعطیک فترضی ورفعنا لك ذکرک پھر ساتھ ہی مجدہ ورفعنا لك ذکرک اور ہے اپنا وسیلہ سبحان اللہ ہے اپنا وسیلہ ورفعنا ہے اپنا وسیلہ ورفعنا پڑھتا رہے بندہ ورفعنا دنیا ہو کے عقبہ ورفعنا سورج کا وظیفہ ورفعنا ہر جا تیرا چرچا ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ آج کے دن میں جو ذکر کو عروج ہوتا ہے، جو کرنے والے کو عروج ہوتا ہے، جو دیکھنے والے کو عروج ہوتا ہے، جو سوچنے والے کو عروج ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آپ نے نعرے لگا لیے، نعرے لگا لیے؟ اچھا، اب میں نے آپ سے کچھ اور پوچھنا بھی ہے اور کچھ بتانا بھی ہے۔ نعرے والا کام ہو گیا، اب ہم اگلا کام سمجھیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج اس لیے میلاد النبی کانفرنس کا موضوع تحفظ ختم نبوت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس تحریک کو بنے ہوئے، اس کاز کو چلتے ہوئے، اس مشن پہ کام کرتے ہوئے گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حکومت کی سطح پر، ملک کی سطح پر، ایوان کی سطح پر قانون پاس کروانے کے بعد 50 سال گزر گئے ہیں اور 50 سال سے غلامان محمد تحفظ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات پاکستان کی ہے۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کو صرف 50 سال ہوئے ہیں۔ آپ کو خوبصورت بات عرض کروں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات اور تحفظ کا کام اس وقت سے شروع ہے جس وقت انسان اول، بشر اول سیدنا آدم علیہ السلام اکیلے دنیا میں آئے تھے، تو اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، اجتہادی خطا، اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، وقت لمبا ہوتا گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات القاء کیے تو آدم علیہ السلام کی توجہ گئی، ادھر گئی، عرش کے پایوں پر گئی، لوح محفوظ پر گئی، اور یاد آیا کہ جب اللہ نے میرے اندر روح پھونکی تھی، میں نے نظر اٹھائی تھی، میری نظر سیدھی جا کے لوح محفوظ پہ پڑی، رک گئی، تو میں نے دیکھا کہ رب کے نام کے ساتھ جہاں کبھی کسی کا نام نہیں ہوتا، وہاں رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا کوئی نام تھا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ کسی محبوب کا نام تھا۔ تو اللہ کو عرض کیا کہ مولا وہ جو نام تو نے لوح محفوظ پہ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا نا، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ تیرا کوئی محبوب ہے، تو وہ جو تیرا محبوب ہے نا، اس کے واسطے سے میری خطا معاف کر دے۔ اب وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی میموری میں نام محفوظ تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پوری روئے زمین پہ اکیلے، بڑی خوبصورت بات ہونے والی ہے اور آپ فخر سے سر بلند کر لیں گے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تھے، کہاں اترے تھے؟ مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، یمن میں، ہندوستان میں۔ ہندوستان کا مطلب ہے کہ پاکستان جب نہیں بنا تھا تو یہ سارا ہندوستان ہی ہے، یہ بر صغیر ہے۔ آپ کہاں نازل ہوئے تھے؟ نزل آدم بالہند، آپ ہند کی سرزمین میں نازل ہوئے، اور ہند کی سرزمین یعنی بر صغیر کی سرزمین جو ہماری سرزمین ہے۔ پاکستان تو نام الگ ہو گیا نا، جب یہ ٹکڑا الگ ہو گیا تو اس کا نام الگ ہو گیا، یہ سارا ایریا بر صغیر کا ہی
گھبراہٹ ہونے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی. کہا جبریل ذرا جاؤ، میرا آدم گھبرا رہا ہے، اس کو جا کے کوئی ایسا نغمہ سناؤ کہ وہ خوش ہو جائے، اس کا دل لگ جائے، وہ مسرور ہو جائے. میری طرف دیکھیں، میں اگلی بات اب بتاؤں آپ کو. جبریل آئے، زمین پر جبریل آئے مسحور کو نغمہ سنانے کے لیے. اکیلے آدم کو نغمہ سنانے کے لیے جبریل آئے. تو پتہ جبریل نے کون سا نغمہ سنایا؟ جبریل نے آ کے اذان پڑھی. سبحان اللہ. جبریل نے پہلی مرتبہ دنیا میں اذان پڑھی. یہی اذان جو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی. جس وقت جبریل نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آدم علیہ السلام نے وہ پچھلی بات ذہن میں رکھ کے نا اللہ سے سوال کیا، یا اللہ وہاں تو تیرا محبوب تھا جو تیرے نام کے ساتھ آ رہا تھا، اب یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تیری اولاد میں سب سے آخر پہ جو نبی آئے گا، نبی ختم المرسلین، نبی خاتم النبیین جو ہوگا نا، وہ محمد رسول اللہ ہے. تو میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا نام اور لقب اکیلے آدم جب دنیا میں آئے تھے تو رب ذوالجلال نے اسی وقت آدم کو بتا دیا. تو کیا سمجھ آئی کہ ہمارے علاقے کے خمیر کے اندر ختم نبوت کا فیض ہے. پوری کائنات میں مسلمان ہیں نا، ذرا توجہ سے سنیں، اپنے دل میں اتارے ان جملوں کو. ساری دنیا میں مسلمان ہیں نا، لیکن ختم نبوت کے تحفظ کا کام جتنا ہندوستان اور پاکستان میں ہو رہا ہے، جتنی تحریکیں اور جتنے جذبے سے جانے ہتھیلی پہ رکھ کر نکلتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا، لیکن تحفظ ختم نبوت کے لیے کٹ مرنے کے لیے ہمارا بچہ تیار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زمین نے جبریل سے ختم نبوت کی بات سننی ہوئی، تو پھر ہماری تو نسلیں بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار ہوں گی. شرط یہ ہے کہ انہیں مائیں اچھی مل جائیں. شرط یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو مائیں اچھی مل جائیں. جب مائیں اچھی ملیں گی تو خمیر تو پہلے موجود ہے، تو پرابلم تو ہے ہی کوئی نہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا ذوق، جذبہ اور مشن ہمارے خمیر کے اندر موجود ہے. ہمشیران محترم، ختم نبوت کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، آپ اس بات سے سمجھیے. اللہ ایک ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، ہم اللہ کے حکم سے نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، دن رات میں تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں. لیکن ہمارے دل کے اندر کہیں سے یہ فطور اٹھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس صورتحال میں ہماری عبادت رہے گی؟ نہیں، ہماری عبادت نہیں ہو سکتی. اور جتنے چلا کشی کر لو، جتنی ریاستیں کر لو، کعبے کا دروازہ کھلوا کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، آپ کی سب عبادتیں غارت ہو جائیں گی جب تک اللہ کی توحید پر آپ کا ایمان نہیں. اب آتے ہیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہم نے مانا میرے آقا طٰہٰ ہیں، میرے آقا یاسین ہیں، میرے آقا مزمل ہیں، میرے آقا مدثر ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا شفیع المذنبین ہیں، میرے آقا راحت العاشقین ہیں۔ یہ سب کچھ تو مان لیا اور آپ کی سنتوں پر عمل بھی کر لیا، لیکن عزیزات محتشم اگر یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ آپ کے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے نبی، میرے نبی، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی کسی اور حیثیت سے آ جائے یا آ سکتا ہے، تو عزیزات محتشم آپ کا سب کچھ غارت ہو گیا، نہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کی عبادت باقی رہی، نہ نماز کی عبادت باقی رہی، نہ آپ نے جس انداز سے مانا وہ باقی رہا، صرف اس شک کی بنا پر کہ شاید کوئی اور نبی بھی بن سکتا ہوگا، آپ کا سب کچھ غارت ہو گیا۔ جس طرح اللہ کی توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، اس طرح مصطفیٰ کریم کی ذات کے متعلق خاتم الانبیاء مانے بغیر کوئی عبادت، کوئی ریاضت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو آپ کو یہ کہے کہ میں نبی ہو سکتا ہوں، یا کوئی اتنا ہی کہے کہ کاش میں نبی ہو جاتا، تو اس کا یہ کہنا بالکفر ہے، وہ کافر ہو گیا ہے۔ اور جو بندہ اس کے کفر میں شک کرے گا یا اس کے عذاب میں شک کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہو جائے۔ ہمارے پاس اس کی بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی جہالت اور بدبختی کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے، کوئی اپنا خواب سناتا ہے، کوئی اپنی حقیقت بیان کرتا ہے، اور آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری اس نبوت کا یا تمہاری اس رسالت کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، تو جس نے اس سے دلیل مانگی وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے۔ میں جس موضوع پہ بات کر رہی ہوں یہ اتنا سینسیٹیو، اتنا نازک موضوع ہے کہ ایک بال کے برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جانے پر آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، آپ کے ایمان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر جو فتنہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ فتنہ ہے قادیانیت کا۔ اگر ہم نے اس فتنہ قادیانیت کو سمجھا نہیں اور اس کا نام لینے والوں سے بائیکاٹ نہیں کیا، تو عزیزات محترم ہم اتنے بڑے دھوکے میں پڑ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہزار بار سمجھتے رہیں، آپ کے اندر مسلمان کی مین بھی باقی نہیں بچے گی۔ سرے عام ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا، اگر آپ کا سگا بھائی، سگی ماں، سگا باپ، سگی اولاد مرزائی ہو جاتی ہے، قادیانی ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بھی صحیح کافر ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں سے رشتہ لینا، ان کے گھروں میں رشتہ کرنا، یہ صریح کفر ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کو جانا، یہ مر جائے تو ان کا جنازہ پڑھنا، ان میں سے کسی ایک بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مجھے آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کے پڑوس میں قادیانی ہیں، جن کے گاؤں میں قادیانی ہیں، جن کے رشتہ دار قادیانی ہیں، اور ان کو وہ چھوڑ نہیں سکتے،
آپ کو اپنے ایمان کی کوئی خبر ہے؟ آپ اگر ان کو صحیح سمجھ کر ان کے ساتھ رشتہ داری رکھے ہوئے ہیں تو آپ بھی اتنے کافر ہیں جتنے وہ کافر ہیں۔ اور اگر آپ کو ان کے مرزائی قادیانی کو سچا ہونے میں کوئی شک بھی ہے تو تمہارا شک بھی تمہیں کافر بنا دیتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا دین کہاں ہے؟ ہمارے پاس ایمان کی دولت ختم ہو جائے گی، دین کی دولت ختم ہو جائے گی اس وقت جب ہم ان کو اپنا رشتہ دار سمجھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کی عیادت کریں گے، بیمار پرسی کریں گے، فوت ہو جائے تو تعزیت کے لیے جائیں گے۔ وہ کافر سے بھی بدتر کافر ہے۔ قادیانی کون ہے؟ بولے کافر سے بھی اونچی بولے، کافر سے بھی بدتر کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمپل کافر نہیں، وہ مرتد ہے۔ وہ کون ہے؟ مرزائی مرتد ہے، قادیانی مرتد ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اگر 3 دن کے اندر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ واجب القتل ہے۔ اب چونکہ ہماری حکومت اسلامی حکومت نہیں، اس لیے وہ ایسا اقدام نہیں کرتی، اور رعایا کو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھ کے ایسا کام کر سکے۔ لیکن جو شریعت کا حکم ہے ہم وہ تو منبر پہ بیٹھ کے سر عام سنا سکتے ہیں۔ خدا را اپنی قبروں کو بچائیں، خدا را اپنے ایمان کو بچائیں، خدا را اپنی عبادتوں کو بچائیں۔ کسی جگہ پر قرآن ہو یا حدیث یا اجماع امت ہو، ابھی آپ کو کچھ ٹائم پہلے برخوردار محمد ریان نے عربی میں ختم نبوت پہ تقریر سنائی ہے، اور اس کا ترجمہ میری اس گفتگو کے اندر ہی چل رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اور ختم نبوت میں سب سے پہلے کام کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلی عظیم ترین جو جنگ لڑی گئی وہ جنگ یمامہ تھی، جو مسیلمہ بن کذاب اور جھوٹے نبی کے مقابلے میں لڑی گئی تھی۔ عزیزات محترم، قرآن کریم اٹھائیں گے، 100 سے زیادہ آیتیں ہمیں بول بول کر بتا رہی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ ختم المرسلین ہیں۔ ان کے بعد اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آئے گا، اور جس نے اس میں شک کیا، شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اور 210 احادیث مبارکہ جو خود مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمائی وہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ آپ خاتم المرسلین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی صورت میں کوئی نبی نہ آ سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی مشیت میں یہ داخل ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کو شاید یہ بھی علم ہوگا کہ یہ بات تو قادیانی بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف اس بات کا ہے کہ وہ بدبخت لوگ ہمارے جیسے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے، وہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، یا دوسرے معنی جو خاتم النبیین کے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے والا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نبوت پر مہر لگائی ہے۔ وہ آپ کو ان دھوکوں میں ڈالتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ساری زندگی جی کر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اگر کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھ کر
ہم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں بات کر لے تو کیا ہم اس کو قائل کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں؟ ایک بات ہمارے پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو میں ہر بار یہی بڑے ادب سے آپ تمام خواتین سے اور اپنی بچیوں اور بیٹیوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پھر ہمارا اتنے سالوں کا آنا جانا یہ کس کام آئے گا؟ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ سیکھا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کیا، اگر نہیں کیا تو پھر ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ اگر عید والے دن اپنے محلے میں قادیانیوں کو ملنے بھی چلے جائیں، وہ آپ کی برادری میں ہوں، وہ آپ کے گھر بھی آ جائیں، آپ ان کو رشتے بھی دے دیں، مجھے بتائیے کہ اس کیٹیگری کا کوئی بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں۔ بولیے حقدار ہے؟ نہیں۔ تو سنیے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 10 وہ آیتیں رکھ رہی ہوں 100 میں سے۔ یہ 10 کی 10 آیتیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی اصلی نبی نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا، نہ آنا ہے۔ ہر آیت بول بول کر ہمیں ہمارا عقیدہ دے رہی ہے، ہر حدیث بول بول کر نبی کا فرمان ہمیں سنا رہی ہے۔ آئیے آپ بھی سنیے ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں پہلی آیت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کہ تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا، علم والا ہے۔ پھر دوسری آیت قرآن عظیم فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تمام، کون تمام؟ کسی علاقے کے، کسی ملک کے، کسی زمانے کے، تمام ان کے لیے نہیں آتا۔ بغیر قید کے جب تمام آیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت قائم ہونے تک جتنے لوگ دنیا میں ہیں ان سب کے لیے میرے اور آپ کے آقا رسول بن کر آئے۔ اچھا اب بتائیے، جب قیامت تک آنے والے لوگوں کے رسول ہمارے رسول ہیں تو پھر مرزا قادیانی کو رسول بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کس کے لیے رسول بن کے آیا؟ اس بدبخت نے سادہ لوگ مسلمانوں کو کیوں گمراہ کیا؟ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ یہ انگریز کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بے وقوف مسلمان مل جائے جس کو ہم مال میں تول کر اس طرح خرید لیں کہ اس کے ہاتھوں مسلمان تباہ ہو جائے، اور انہوں نے اپنی سازش میں کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر ہیں، ایسے خبیث الباطن لوگوں کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسری آیت کریمہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چوتھی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور پانچویں آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ
فائنلائز کر رہا ہے کہ حبیب اب آپ کے بعد یہ منصب کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس ایک آیت کریمہ کو غور سے سنیے، اللہ کریم فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب یہ آیت نازل کی حجۃ الوداع کے موقع میں تو فرمایا اے حبیب آج میں نے تم سب کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ نے اگر ایک بار پسند کر لیا تو کیا دوبارہ وہ اپنی پسند بدل لے گا؟ بولیے، کیا اللہ پسند بدل لے گا؟ تو پھر کسی نئے دین کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ سب پیچھے والے لوگ بولیں، اوپر والے بھی بولیں، ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور پہلے پارے کا پہلا ورق جب آپ کھولتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو ان تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں اے حبیب جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب جو آپ کے بعد نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانے والے پکے ایمان والے ہوں گے، نہیں، آپ سے پہلوں کا ذکر ہوا، آپ کے بعد کسی کا ذکر ہوا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے محبوب کی امت، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ بہترین کیوں ہو؟ افضل کیوں ہو؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے یہ کام کون کرتا تھا؟ یہ اللہ کے نبی کرتے تھے۔ جب تمام نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، اب آپ کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں تھا، سو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی یہ ڈیوٹی لگا دی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے میرے نبی کے امتیوں اب یہ تمہاری ڈیوٹی قیامت تک رہے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں۔ کتنی آیتیں سنی آپ نے؟ ابھی کتنی آیتیں سن لی ہیں؟ کتنی؟ اونچی بولے۔ تو میں نے 8 پڑھی ہے، باقی 3 کس نے سنی ہے؟
میں نے تو 8 پڑھی ہیں، باقی 3 کون سن رہا تھا؟ اب سمجھ آ گئی نا کہ کتنی توجہ ہے آپ کی؟ میں نے 7 آیتیں آپ کے پہلے پڑھ کے بیان کیا، ابھی 8ویں آیت سنائی، اب میں 9ویں آیت پڑھنے لگی ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک افضل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم تمام جہان کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ تمام لوگوں پر۔ تم ایک ایسی امت ہو کہ اب تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ اب 10ویں آیت کی طرف آ جائیں، میں نے 10 کا وعدہ کیا تھا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن یہ ذکر ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اچھا، اب سارے جہانوں کے لیے قرآن تو ذکر بن کے آ گیا، اب مرزا قادیانی بدبخت کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کس جہان کے لیے کوئی کلام لے کر آنا تھا کہ لوگ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی سمجھ آ رہی ہے جتنی گنتی آپ نے آیتوں کی کی ہے، ماشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب سنیے، وہ 10 احادیث جو ان کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ کون اپنی اپنی گنتی پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، لوگوں مجھے پچھلے تمام انبیاء پر 6 باتوں کی فضیلت دی گئی ہے۔ کتنی باتوں میں؟ کتنی آواز اگر آپ نے نکالنی ہے تو میں پھر دعا مانگ دیتی ہوں۔ کتنی باتیں؟ اب اس سے کم آواز نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ 6 باتوں میں میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے فضیلت دی گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف 6 باتوں پر دی گئی؟ نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ 6 باتیں آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے کہی ہیں، اور یہ خصائص مصطفیٰ ہیں۔ 6 باتیں آپ نے صرف خاتم النبیین بتانے کے لیے ان 6 باتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی بات کر کے بہت بڑا مطلب سمجھا دینا، جس کو کہتے ہیں کوزے کو دریا میں بند کرنا۔ دوسری خصوصیت آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہوں اور میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ دور بیٹھا ہو، جب وہ میرا نام سنے گا تو میرا نام سن کے وہ کانپ جائے گا۔ اللہ نے مجھے یہ رعب عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے اوپر مال غنیمت حلال کر دیا۔ پچھلے تمام انبیاء پر مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ جب دشمن پر غالب آتے اس کا مال اٹھا کے آسمان کے نیچے رکھ دیتے، آگ آتی جلا کے چلی جاتی اور مال ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ کرم مصطفیٰ کریم اور آپ کی امت پر اللہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ کتنی فضیلتیں سنائی ہیں۔
پھر آواز نہیں آئی؟ کتنی فضیلتیں ہیں؟ 3۔ اب چوتھی یہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے پوری روئے زمین میرے لیے پاک کر دی اور مسجد بنا دی۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں یہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اپنی خاص عبادت گاہوں، مندروں، گرجوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، اس کے بغیر کسی جگہ پہ اجازت نہیں تھی، جبکہ امت محمدیہ کی یہ شان ہے کہ آپ گلی میں گزرتے ہوئے کسی صاف جگہ پہ مصلی بچھا لو، گھاس پر بچھا لو، کھیت میں بچھا لو، مسجد میں بچھا لو، چھت میں بچھا لو، گھر میں بچھا لو، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ یہ ساری جگہ تمہارے لیے پاک۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 4۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ عَلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5۔ چھٹی بات جس کے لیے آپ نے 6 باتیں بیان کی، آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ پر نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم کر کے مہر لگا دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین۔ اب دوسری حدیث کی طرف آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر ہوگا، تمام دنیا نبیوں کے پاس جائے گی اور جا کے مدد مانگے گی۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ لوگ پریشان ہو کے کسی اور طرف چل پڑیں گے، پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ آئے گی تو وہ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، کہ لوگوں مت مارے مارے پھرو، سیدھے محمد کی بارگاہ میں چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، جب وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، یقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں آنا لہا کہہ کے آسیوں کو، آنا لہا، آنا لہا کا مطلب ہے کہ میرے امتیوں شفاعت تو آج میرے ہاتھ میں ہے، میں شفاعت کے لیے ہوں تو تم کہاں مارے مارے پھر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش رحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، یعنی اکیلا بچہ جس طرح اپنی ماں کو عزیز ہوتا ہے نا، وہاں یہ حال ہوگا کہ عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ ادھر وہ گردوں کو تھامیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، اور گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، شفاعت بنے گی دلہن، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، شفاعت بنے گی دلہن اور دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ 2 حدیثیں آپ نے سنی، تیسری سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کیا سنا؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ لوگوں رسالت بھی ختم ہو چکی، نبوت بھی ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ نبی آنے والا ہے۔ اب پھر چوتھی حدیث مبارکہ سنیے، انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین، کہ لوگوں وہ جو اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، میرا نام خاتم الانبیاء تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ 5ویں حدیث آپ نے فرمایا کنت اول الناس
میں اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور بھیجنے کے معاملے میں سب سے آخر میں مجھے بھیجا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ تھوڑی آواز آ رہی ہے؟ 5۔ چھٹی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وجعلنی فاتحا وخاتما۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور مجھے سب کا فاتح بنایا اور سب کا خاتم بنایا۔ اب اس سے آگے بڑھیے، 7 نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین کان ذالک فی الکتاب الاول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بارے میں پچھلی کتابوں میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین۔ 8ویں حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق۔ لوگوں، مجھے میرے رب نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، میں اخلاقیات کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ نبی کا بولنا، نبی کا سننا، نبی کا جاگنا، نبی کا کھانا، نبی کا پینا اللہ نے کامل اور مکمل بنا کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں پہ جہان بنا رکھے ہیں نا، آپ ذرا غور کریں، اللہ نے وہ سب کچھ دنیا والوں کو دینے کے لیے بنایا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہاں، کچھ چیزیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دے گا اور کچھ چیزیں جنت میں جا کے دے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے کے بھیجتا رہا اور نبی آ کر دنیا والوں کو دیتے رہے، دے کر چلے جاتے اور دینے والا آ جاتا، وہ چلے جاتے اور دینے والا آ جاتا۔ ارے میری امت، غور سے سن لو کہ اللہ نے جو عطا کرنا تھا اس کی تکمیل کے لیے تمہارے نبی محمد کو بھیج دیا۔ اب کوئی چیز اللہ نے اور نہیں بھیجنی۔ جب بھیجنا کچھ نہیں تو نبی کیا کرنے آئے؟ نبی کیا کرنے آئے گا؟ وہ سب جو اللہ نے عطا کرنا تھا وہ سب کا سب اپنے محبوب کے ذریعے عطا کر دیا۔ 9ویں نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر فرض کر لو، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی نبی آنا نہیں، لیکن فرض کر لو اگر کسی کو نبی بنانا مقصود ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب میں وہ گٹس تھے، وہ مینرز تھے کہ اگر نبی بنانا ہوتا تو عمر نبی بن جاتا۔ ارے اگر عمر نبی نہیں بنا تو وہ بدبخت مرزا قادیانی نبی کیسے بن گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ میں سادہ سی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں جو آپ کو یاد رہ جائیں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم، فرمایا کہ سارے زمانوں سے افضل ترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے کم وہ جو اس سے جڑا ہوگا، اس سے کم وہ جو اس سے جڑا ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی نبی بن سکتا تھا تو بہترین زمانے میں سے بن سکتا تھا یا بدترین زمانے میں سے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کے لوگوں میں سے ذہین بھی زیادہ ہوتا ہے، عقل مند زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے، شکل و صورت میں سب سے حسین و
लोगों के दर्जों को हम अगर देखना शुरू करें तो लोगों के दर्जात किस तरह होते हैं। सबसे पहले एक आम इंसान होगा, सारी मखलूक में से आम इंसान अफजल होगा। अब आम इंसान से अफजल कौन है? जो बंदा मोमिन है, जो बंदा मोमिन है। और बंदा मोमिन से अफजल कौन है? जो बंदा मोमिन मुत्तकी है। और बंदा मुत्तकी से अफजल कौन है? जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। और शहीद से अफजल कौन है? जो मुज्तहिद है। और मुज्तहिद से अफजल कौन है? जो अब्दाल है। और अब्दाल से अफजल कौन है? जो औताद है। और औताद से अफजल कौन है? जो गौस है। और जो गौस से अफजल है वो गौसुल अगियास यानी गौसे आजम है। और जो गौस से अफजल है वो ताबई है। और जो ताबई से अफजल है वो सहाबी है। और जो सहाबी आम सहाबी से अफजल है वो बैतुल रिजवान वाले हैं। और जो बैतुल रिजवान वालों से अफजल है वो ओहद वाले हैं। और जो ओहद वालों से अफजल है वो बदर वाले हैं। और जो बदर वालों से अफजल है वो अशरा मुबशरा हैं। और जो अशरा मुबशरा से अफजल है वो चारों इमाम, चारों खुलफा हैं। और फिर चारों खुलफा में से भी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन सब में अफजल कौन है? जो बचपन में रसूल के साथ है, जो जवानी में रसूल के साथ है, जो सफर में रसूल के साथ है, जो हज़र में रसूल के साथ है, जो गार में रसूल के साथ है, जो मिज़ार में रसूल के साथ है। अरे वो नबी न बना तो ये बदबख्त नबी कैसे बन गया? खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मोहतरमा तस्लीम हाशमी साहिबा, ये बात मैंने क्यों बताई? ये इसलिए बताई कि मिर्ज़ा कादियानी ये कहता था कि नबूवत का हासिल करना एक कस्बी अमल है। कस्बी अमल का क्या मतलब? कि आप बेतहाशा इबादत करो, रियाजत करो, चिल्ले काटो, इत्काफ करो, तो इबादत कर करके तुम्हारा स्टेटस ये बन जाएगा कि तुम नबूवत ले सकते हो। ये बातिल अकीदा हमारे मुसलमानों को उसने दिया। अब अगर मैंने ये नाम इसलिए गिनवाए कि अगर इबादत की ज़्यादती की वजह से या किसी कुर्ब की वजह से या किसी आला मनसब की वजह से नबूवत मिल सकती होती तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजलुल बशरी बअदल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, कि नबियों के बाद जो तमाम लोगों में अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक है। अरे अबू बकर सिद्दीक तो नबी बन न सका, मिर्ज़ा कादियानी नबी बन गया। फिर आइए उमर फारूक की तरफ, जिनके लिए खुद मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर कायनात में मेरे बाद के नबी बन सकता होता तो वो उमर होता। अब उमर भी नबी नहीं बने। फिर आ जाइए वो दामाद जिसको अल्लाह के नबी ने 2 नूर अता किए थे, हजरत उस्मान गनी, शर्म व हया के पैकर, जिनकी पर्सनैलिटी और जिनकी जात से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करें, वो तो नबी ना बने। और फिर आ जाइए उससे आगे वो जिनको सामने बिठा के अल्लाह के नबी ने कहा मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौलाहू, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और फिर वो जिसको आपने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। ना वो नबी बना ना ये नबी बने, किसी को नबूवत तो ना मिली। और अगर मिलने लगी तो इस बदबख्त को जो एक अदालत में एक क्लर्क का काम करता था उसको नबूवत मिली। तो मैंने कहा कि ये अमेरिका की, ये अंग्रेज़ों की वो साजिश थी कि वो किसी बददिमाग बेवकूफ़ को खरीद कर मुसलमानों के ईमान पे हमला करना चाहते थे, उन्होंने कर लिया और ये बिक गया। अब आपको समझ आ गई कि खत्मे नबूवत को जानना, इस पे काम करना क्यों ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद बहुत बड़ा लश्कर जिसको खुद नबी इस्लाम तैयार कर रहे थे और वफ़ात हो गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस मिशन को कंटिन्यू किया
اور بہت بڑا لشکر تیار کر کے مسلمہ کذاب کے لیے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ مسلمہ کذاب وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ نبوت شیئر کر لیتے ہیں، آپ شہروں کے نبی بن جائیں، میں گاؤں دیہاتوں کا نبی بن جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے، کس چیز کا اظہار ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ کہنے لگا کہ آپ شہروں کے نبی بن جائیں، میں دیہاتوں کا نبی بن جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت انسان، اگر تو ایک کھجور کا دن کا بھی مانگے نا تو میں تجھے اتنی بھی نبوت میں سے کچھ نہیں دے سکتا۔ جب یہاں سے مایوس ہوا، واپس اپنے علاقے میں گیا، وہاں جا کے اس نے کیا کیا، اس نے اپنے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب جب وقت آیا تو وقت آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ کون مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے جائے گا، قتل کرنے کے لیے جائے گا۔ کیا کہا کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا یہی انجام ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید جو غریب سے صحابی تھے، غریب سے، کھجوریں بیچتے تھے گلی گلی میں جا کے، اور اس وقت وہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ جب آپ علیہ السلام نے پوچھا تو ایک دم پتلے سے، کمزور سے ہڈیاں نکلی، کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ جوتی مجھے دے۔ اسے کہتے ہیں غیرت ایمانی اور عشق مصطفیٰ۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ڈیوٹی دے دی۔ حضرت حبیب بن زید چلے گئے، میں مختصر کر رہی ہوں، چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ یہ جو تم خط لکھ کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی نے کیا لکھا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا مجھے معلوم تو نہیں، لیکن جو میرے نبی نے لکھا ہے وہی سچ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے لکھا ہے کہ میں کذاب ہوں، میں جھوٹا ہوں، تو کیا تمہارا بھی یہی ایمان ہے؟ اس نے کہا کہ جو میرے نبی نے لکھا وہی میرا ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے دربار کو دیکھو، تلواریں لیے لوگ کھڑے ہیں، اگر تم مجھے نبی نہیں مانو گے میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تم کہو کہ میں سچا نبی ہوں کہ نہیں۔ حبیب بن زید نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس نے چیک کرنے کے لیے پوچھا، کہا محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں؟ کہا ہاں میرے نبی سچے نبی ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کہا کہ میں سچا نبی ہوں، میری گواہی دو۔ کہا تم کیا کہتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے کان تمہاری جھوٹی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں عبرت ناک طریقے سے قتل کروں گا۔ اور پھر اس نے وہی کیا، ایک ہاتھ کاٹا، کہا گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہا کبھی نہیں دے سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا، کہا گواہی دو میں اللہ کا نبی ہوں، کہا کبھی نہیں دے سکتا۔ پیر کاٹ دیا، دوسرا پیر کاٹ دیا، ایک بار بھی نبی کا سپاہی جو قتل کرنے گیا تھا ایک بار بھی متزلزل نہیں ہوا، حتیٰ کہ گردن کاٹ دی، جسم کے ٹکڑے کر کے گٹھڑی میں باندھ کے بھیجے گئے۔ مگر خدا کی قسم اس ماں کے حوصلوں پہ قربان جائے جس نے حبیب بن زید کو جنم دیا تھا اور بہادری کا یہ سبق پڑھایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ حبیب بن زید یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت ام عمارہ کون ہے؟ جب احد کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو یہ فرسٹ ایڈ کے لیے چند اور خواتین کے ساتھ زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے جنگ احد میں یہ خواتین کام کر رہی تھی۔
जब देखा कि दुश्मन का हमला तंग होता जा रहा है, उसने मरहम पट्टी का काम छोड़ा, मशकीज़ा नीचे उतारा, तलवार लेकर मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमने लगी। इस तरह दुश्मन का मुकाबला किया कि जो भी रसूलुल्लाह की तरफ आने लगता उसे गाजर मूली की तरह काट के फेंक देती। जब जंगे ओहद में ये मंजर था तो इसी दौरान यही हबीब बिन ज़ैद बाहर जख्मी हो गए, अपनी माँ को पुकारा, कहा कि माँ मेरी मदद करो, मैं सख्त तकलीफ में हूँ। पीछे पलट कर सरसरी नजर में देखा, कहा ये वक्त मरहम पट्टी करने का नहीं, जिस हाल में हो उसी हाल में तलवार पकड़ो और मुस्तफ़ा की हिफाजत करो। अगर तुम्हारे होते हुए मेरे महबूब आका को कोई जख्म भी लग गया तो याद रखना तुम्हें कभी दूध नहीं बख्शूंगी। अपने जख्म को भूल जाओ और उठकर मुस्तफ़ा की हिफाजत करो। ये माँ थी उम्मे अमारा जिनके बेटे हबीब बिन ज़ैद थे। इस माँ से तरबियत पाने के बाद जिस्म के टुकड़े तो करवा लिए, लेकिन एक बार जुबान से ये लफ्ज़ नहीं निकाला कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। वही कहा कि जो मेरे नबी ने फरमाया वही बात है। अज़ीज़ात गिरामी क़दर, ख़त्मे नबुव्वत का नाम सुन के, जिक्र सुन के हम सुरखरू नहीं हो सकते जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी। और जिम्मेदारी पूरी करने का क्या तरीका है कि आपके सामने खुदा न खास्ता आपकी माँ भी कादियानी होके आ जाए तो उससे उसके मुंह पे काफिर कह के उससे जुदा हो जाए। बाप भी आ जाए तो कभी उसको मुंह ना लगाए, क्योंकि वो सही काफिर हो चुका है। ये हमारा अकीदा है, ये अकीदे का मसला है। ये मामूली बात नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। खत्मे नबूवत अपने ईमान का मसला है। ये फैसला है पक्का, मुनकिर है इसका काफिर। ये फैसला है पक्का कि मुनकिर है इसका काफिर। ये मेरे नहीं नबी के फरमान का मसला है। और जंगे यमामा लड़कर सिद्दीक ने बताया, जंगे यमामा लड़कर सिद्दीक ने बताया, ये कागजी नहीं है मैदान का मसला है। ये कागजी नहीं है, ये कागजी नहीं है, मैदान का मसला है। या मैदान में आना पड़ेगा। वो उम्मे हमारा एक औरत का नाम है, एक मर्द का नाम नहीं है। आप और मैं सब औरतें हैं। हमें तो अपने अकीदे का नहीं पता, हम खत्मे नबूवत की हिफाजत क्या करें। सामियाते गिरामी कदर, इस वक्त पूरी दुनिया में कादियानी लॉबी जिस तरह हमारे ईमान बर्बाद करने के पीछे पड़ी है, अगर हम इन्हीं जहालतों के अंदर रह रह के मर गए, ना हमें कब्र कबूल करेगी, ना रसूलुल्लाह की शफाअत होगी, ना अल्लाह हमें कबूल करेगा। दिन रात बातिल फैलाने वाले लोग आपको मालूम है किस तरह काम कर रहे हैं। उनकी बैक वक्त हर इलाके में 5 जमातें काम करती हैं। सुनो, मालूमात जमा करो और अपने अंदर झांक कर अपने ज़मीर से पूछो कि हम किस कैटेगरी के मुसलमान हैं। मैंने कितनी जमातें कहा? 5। किसकी? बोल के बताइए किसकी? कादियानियों की। एक जमात बच्चों की जमात है, तहरीकुल अतफाल, ये बच्चों की जमात है जिसमें बचपन में ही बच्चों को उस रास्ते पे लगा दिया जाता है। एक नौजवानों की जमात है, एक बुजुर्गों की, बूढ़ों की जमात उनकी काम कर रही है, और 2 जमातें औरतों की हैं। मैंने 2 कहा, 2 मर्दों की अलग, बूढ़ों की अलग, और बच्चों की अलग, जवान औरतों की, और वो औरतें जो रोजाना की बुनियाद पर चंद घंटे कादियानियत के लिए वक्फ करके काम करती हैं, उनकी जमात अलग है। और जो औरतें वक्फ करके नहीं बल्कि जितना हो सके वो उतना काम करती हैं, उनकी जमात अलग है। बातिल
پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو برباد کرنے کے لیے وہ یک وقت ان کی 5 ٹیمیں ہر علاقے میں کام کرتی ہیں. مجھے بتائیے مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہماری عورت کیا کر رہی ہے؟ پیچھے غیبت کرنے، گالیاں دینے، چغلیاں لگانے، گھر میں بربادی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں آتا. آج اگر ختم نبوت کی اویئرنیس لینی ہے اور اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے تو پھر اپنی کیٹاگریز کو تبدیل کریں، اپنے مزاج بدلیں. جب تک ہماری ہر مجلس میں، ہماری ہر نشست میں، ہماری ہر ملاقات میں جب تک ختم نبوت پہ بات کرنا ضروری کمپلسری نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ہم نہ سرخرو ہوں گے نہ اپنا ایمان بچا سکیں گے. اور اس معاملے میں ہمیں کتنا مضبوط ہونا ہے، کس قدر کام کرنے کی ضرورت ہے. سنیے، بہت پرانی بات نہیں، آپ کے اس زمانے کی بات بتا کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہی ہوں. عزیزات گرامی قدر، فیصل آباد کے قریب ایک علاقے میں ابھی حال ہی میں ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، صوفی برکت علی خان. صوفی برکت علی صاحب کا نام کون کون جانتا ہے؟ پوچھا کریں، کافی سارے لوگوں کو معلوم ہے. جن کو نہیں معلوم وہ آج یاد رکھیں. فیصل آباد کے قریب سمندری روڈ پر ان کا آستانہ ہے. اب وہ اس وقت دنیا سے وفات پا چکے ہیں. کچھ عرصہ پہلے قادیانیوں کا ایک نوجوان جس کی ڈیوٹی موٹیویشن کی تھی، وہ موٹیویٹ کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، پھسلاتا تھا، گمراہ کرتا تھا. اس نے سوچا کہ یہ ایک بابا صوفی ہے، یہ میری باتوں میں آ جائے گا. صوفی برکت علی خاندانی طور پہ لوہاروں کا کام کرتے تھے. اللہ نے کیا مرتبہ دیا، کیا مقام عطا کیا. اپنے کام کے متعلق وہ بیٹھے ہوئے، ایک کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا، کلہاڑا تیز کر رہے تھے. ایک نوجوان آیا، آ کر قادیانیت پہ ان کو بریفنگ دینے لگا، قادیانی کی تعریفیں کرنے لگا اور اس کی نبوت کے بارے میں بڑے بڑے قصے کہانیاں موجے سنانے لگا. صوفی برکت علی صاحب نے بڑی توجہ، بڑے انہماک اور بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سنی اور ساتھ ساتھ اپنا کلاڑا تیز کرتے رہے. وہ بڑا متاثر ہوا اور اسے امید لگ گئی کہ بابا تو آگے سے کوئی احتجاج نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کام بن جائے گا. اس نے سوچا مجھے لگتا ہے کہ کام بن جائے گا اور یہ میری باتوں پہ قائل ہو کے قادیانی بن جائے گا. وہ ساری باتیں کرتا رہا. جب باتیں کر چکا تو صوفی برکت علی صاحب اپنا کلاڑا تیز کر کے فارغ ہو گئے. ایک دم کلاڑا پکڑا، کھڑے ہو گئے اور کلاڑا اس کی گردن پہ رکھ دیا. بات کی سمجھ آئی؟ کلاڑا تیز کر کے اس بندے کی گردن پہ رکھا اور فرمایا کہ بولو کہ تمہارا مرزا جھوٹا نبی ہے، بولو.
किसी ने तो सिद्दीक दिखा देंगे, पूछा जो किसी ने तो सिद्दीक दिखा देंगे। और ए गुंबद खजरा की जन्नत के मक्की आका, ए गुंबद खजरा के जन्नत के मक्की आका, हम आपके दुश्मन को जिंदा दफना देंगे। ए गुंबद खजरा की जन्नत के मक्की आका, हम आपके दुश्मन को जिंदा दफना देंगे। हम खत्म नबूवत का उन्वान समझते हैं, समझते हैं, समझ गए हैं, समझ गए हैं। हम खत्म नबूवत का उन्वान समझते हैं, सिद्दीक के दुश्मन को क्यों दिल में जगा देंगे। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 7 सितंबर को ये मार का आरा काम किया और कादियानियों को काफिर डिक्लेयर करवाया। जिस वक्त ये लोग तहरीक का काम कर रहे थे तो अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह को जेल हो गई और फैसला फौरन हो गया और फैसले में उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आपने जेल में से हजरत करमा वाले को खत लिखा, सैयद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को, कि मुझे फांसी का हुक्म सुना दिया गया है, आप मेरे लिए दुआ करें। जो कासिद खत लेके गया था, खत यूं उसके हाथ में था, हजरत इस्माइल शाह बुखारी ने खत ना लिया, ना खोला, ना पढ़ा, दूर से उसे आता देख के कहा कि जाके अब्दुल सत्तार को कह दो कि फांसी देना तो बड़ी दूर की बात है, जेल वाले तुम्हारा बाल भी बीता नहीं कर सकते। मतलब क्या है बताने का कि जब भी कोई मुजाहिद, जब भी कोई सिपाही बाहर काम करने के लिए निकला है तो उसकी पीठ पर पीछे कोई ना कोई हाथ होता है। और फिर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों कभी भी खत्म नबूवत के काम से पीछे मत हटना, तुम जो काम करोगे अपने इल्म की वजह से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करोगे, लेकिन जब खत्म नबूवत का काम करोगे तुम्हारी पुश्त पर मुस्तफा का अपना हाथ होगा। तो फिर जब 7 दिन 8 रातें अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह की जेल में गुजरी, किसी को कुछ पता नहीं फांसी किधर गई, रिहाई हो गई, रिहाई हो गई। जब आप बाहर आए तो कोई सहाफी आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ गया, कहा हजरत इस उम्र में आपके ऊपर बड़ी इब्तिलाएं आ रही हैं, आप बड़ी मुशक्कत तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी उम्र वैसे कितनी है। आपने फरमाया कि मुझसे उम्र पूछते हो तो सच्ची बात ये है कि मेरी उम्र 7 दिन 8 रातें हैं। मेरी उम्र 7 दिन 8 रातें हैं। ये आपके लिए, नौजवान बच्चियों के लिए और मेरी तमाम बहनों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आपने सारी कौम को बहुत बड़ा सबक दे दिया कि लोगों, जिंदगी वही है जो मुस्तफा की गुलामी में गुजरी, जिंदगी वही है जो खत्म नबूवत की हिफाजत में गुजरी। तो कितनी बड़ी उम्र थी, कहा कोई उम्र नहीं, बस मेरी उम्र उतनी है जो जेल के अंदर गुजरी है, मैं उतनी ही उम्र का हूँ। आइए आज हम इस बात से जुड़ जाएं, अपने घरों को पाक करें, अपने गली मोहल्ले को पाक करें। और मैं आपकी खिदमत में आप सबके लिए, आप सबको जोड़ने के लिए एक ऐलान कर रही हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह मैंने रमज़ान मुबारक से पहले हजूर रमज़ान कैसे गुजारें, आपने सैकड़ों लोगों को कोर्स करवाया और टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपको घरों में बैठ के करवाया, 40 रोज़ा कोर्स आपको घरों में बिठा के करवाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के फैज़ान के सदक़े से 1 माह के बाद या इसी माह के आखिर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत कोर्स आपके
لیے ترتیب دوں گی اور پھر ہم سب لوگ اس کورس سے فائدہ حاصل کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کورس سے کون کون علم اور عمل حاصل کر کے کھڑا ہوگا کام کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ آپ کے جتنے گروپس ہمارے پاس بنے ہم ترتیب دینے کے بعد اس میں آپ کو آگاہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کورس کا آغاز کر کے میں چاہوں گی کہ ہماری 10 سال کی بچی بھی کھڑی ہو کے ختم نبوت پہ بیان کر سکے انشاءاللہ، اور 80 سال کی عورت کو بھی اب دنیا سے جانے سے پہلے اپنے نبی کی وہ محبت نصیب ہو جائے کہ وہ مرے بھی تو فخر سے مرے، مایوس ہو کے نہ مرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کے کاج کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔